حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي روایت وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم او كما قال علیہ السلام والسلام. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کی ہے. اس حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتوں کو بیان فرمایا، منافق کی نشانیوں کو بیان فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. فرمایا اذا حدث کذب، کہ پہلی علامت منافق کی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا وعد اخلف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری علامت یہ ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. تو یہ علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بیان فرمائی کہ منافق کی علامت اور نشانی یہ. اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو یہ گمان کرتا ہو کہ وہ مسلم ہے، مسلمان، لیکن حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق. اور میرے بزرگوں اور دوستو، منافق یہ بہت خطرناک چیز ہے. نفاق یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، مومن سمجھ رہا ہے، اور اس کے اندر یہ علامتیں اور یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں کہ جو منافق کی علامتیں، جو منافق کی نشانیاں، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ صفات اور یہ برائیاں بہت خطرناک. جھوٹ بولنا زمانہ جہالت کے اندر جو عام لوگ تھے وہ بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنا گوارا نہیں سمجھتے. آج تک کسی قوم کے اندر، کسی ملت کے اندر جھوٹ بولنے کو جائز نہیں سمجھا. تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں، ابتدائی دور میں، جب روم کے بادشاہ کے پاس اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھ کر بھیجا تو اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ ہمارے ملک میں کوئی ان کو جانتا ہے، کوئی محمد کا جاننے والا ہے؟ اتفاق سے اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے،
وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اپنا تجارتی قافلہ لے کر روم گئے ہوئے، تجارت کی غرض۔ تو لوگوں نے ان کو بادشاہ کے پاس پیش کیا، بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے سوالات شروع کیے۔ ان سے پوچھا کہ یہ محمد کیسے آدمی، یہ کیسے خاندان سے تعلق رکھتے، اس خاندان کی حیثیت کیا ہے؟ تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کو بہت قریب سے جانتے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہاں کے بڑے اعلی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور سارا عرب اس خاندان کی شرافت کا قائل ہے۔ تو بادشاہ نے اس بات کو تسلیم کیا۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے جو پیروکار ہیں، ان کی جو اتباع کرنے والے ہیں، وہ ضعیف اور کمزور قسم کے لوگ ہیں یا رؤسا ہیں، امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، امیر لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ غریب اور کمزور طبقے کے لوگ۔ تو بادشاہ نے اس بات کی بھی تصدیق فرمائی اور کہا کہ نبی ایسا بھی ہوتا ہے، اور شاہ روم نے پہلی بات کی بھی تصدیق فرمائی اور کہا کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اعلی خاندان سے ہی ہوتے۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ بتاؤ جب تمہاری ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو تم غالب آ جاتے ہو یا وہ غالب آ جاتے ہیں؟ تم جیت جاتے ہو یا وہ جیت جاتے ہیں؟ اس وقت اسلام کے اندر صرف دو جنگیں ہوئی تھی، جنگ بدر اور جنگ احد۔ جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہوئی، تو حضرت ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں اور کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں کوئی ایسا جملہ بولوں کہ جس جملے سے، جس بات سے محمد کے خلاف تعصب قائم ہو جائے، بادشاہ کی نظر میں ان کی اہمیت کم ہو جائے، گھٹ جائے اور یہ ان کی بات کو تسلیم نہ کریں۔ لیکن ابو سفیان ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں سچ سچ جواب دیتا رہا، اور جو بھی جواب دیتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہو جاتی تھی، ان کو تقویت پہنچا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ زمانہ جہالت، اس وقت بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ کا سہارا لینا گوارا نہیں کیا۔ لیکن آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہر بات میں یہی جھوٹ بولتے رہے، اور اللہ کا کوئی خوف اور کوئی ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ بولنا اور اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دے دینا، یہ بہت خطرناک چیز، بہت بڑے بڑے گناہ، لیکن آج ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بڑا گناہ ہے۔ دوسرا فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ۔ اور آپ اسی طرح ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے رہے، لیکن پھر آپ نے ٹیک ہٹائی اور چھوڑ کر بیٹھے اور فرمایا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا، جھوٹی گواہی دے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ۔
تو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا میرے بزرگوں اور دوستوں آج ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کے گناہ کے ساتھ اس جھوٹی گواہی کا تذکرہ فرمایا. شرک کتنا بڑا گناہ ہے آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا. قرآن کریم کے اندر موجود، احادیث کے اندر موجود، بارہا سمجھایا جاتا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیں گے لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرما. تو اللہ نے اس جھوٹی گواہی کے گناہ کو شرک کے ساتھ ملا کر قرآن عظیم کے اندر بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کہ بت پرستی کی گندگی سے بچو، شرک سے بچو اور جھوٹی بات سے بچے. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اکابرین کی تاریخ اٹھائیے، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو دیکھیے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ 1857 عیسوی کے اندر جو انگریز کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، جو لڑائی ہوئی ہے، اس لڑائی کے اندر، اس جنگ کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی شریک تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی شریک تھے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی شہید تھے. اور بہت بہادری کے ساتھ انہوں نے اپنے دیش کے لیے لڑ کر ان کا مقابلہ کیا. بالآخر ان کے خلاف کیا ہوا؟ پھانسی کے پھندے، پھانسی کا قانون ہر چوراہے پر لٹکا دیا گیا اور ہر محلوں کے اندر مجسٹریٹ کی مصنوعی عدالتیں قائم کر دی گئی اور پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی کہ جس پر شبہ ہوتا اس کو پکڑ لیا جاتا، مجسٹریٹ کی عدالت میں اس کو پیش کیا جاتا اور اس کے خلاف حکم جاری کر کے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا. آپ کی تاریخ گواہ ہے. میرٹھ کی سرزمین حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ ریڑھ کی ہڈی جن کو کہا جاتا، بہت بڑے عالم، ان کے خلاف اسی دوران میرٹھ کے اندر مقدمہ قائم ہو اور مجسٹریٹ کے یہاں ان کو پیش کیا گیا. جب ان کی پیشی ہوئی ان سے مجسٹریٹ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ تو قربان جائیے ان بزرگوں پر، جھوٹ نہیں بولا. فرمایا کہ ہمارے ہتھیار تو یہ ہیں. ہاتھ میں تسبیح تھی، اس کو ہلاتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے ہتھیار تو جھوٹ نہیں بولا کہ ہتھیار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں کیا فرمایا کہ ہمارے ہتھیار تو یہ ہے اللہ والوں کے ہتھیار. اسی طرح حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ان کے خلاف وارنٹ کٹے ہوئے ہیں، چاروں طرف تلاش اور جستجو چل رہی ہے کہ ان کو تلاش کرو. تلاش کرتے کرتے دیوبند پہنچتے ہیں، انگریز کی پولیس جاتی ہے، مسجد چھکا کے اندر دیکھتی ہے کہ حضرت قاسم نانوتوی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں پوری مسجد کے اندر، کوئی نہیں، خالی وقت. ان کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، بڑے جبے قبے کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہو گئے. لیکن حضرت کا معمول تھا ایک معمولی سلنگی، ایک معمولی سا قسم کا کرتا حضرت کے جسم پر رہتا تھا. جب وہ سامنے آئے تو ان سے پوچھا کہ مولانا قاسم کہاں ہیں؟ حضرت وہی حضرت ہی تھے، وہی کھڑے ہوئے تھے. ادھر کو ہو کر فرمایا کہ بھائی ابھی تو یہیں تھے، ابھی تو یہی تھے. حضرت نے جھوٹ نہیں بولا. اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ جھوٹ سے بچ گئے اور اپنی جان بھی بچ گئی. لیکن میرے بزرگوں دوستوں آج ہم ذرا سی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر یوں ہی جھوٹ بول جاتے ہیں. یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہے اور جھوٹی گواہی دینا بڑے بڑے گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.